پابندے سلاسل از قلم مرجان کتب 6ویں قسط۔ سب خیریت ہے؟ خود پر جمی عباس کی نظروں پر اس نے ریلنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کو دیکھا جو ٹیرس تک اس کے پیچھے آیا تھا۔ کھانا لگنے میں بہت دیر تھی اور اس دیر تک میزاب رحمت کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ آپ کو جو کالز آ رہی تھی میں نے ان کو ٹریس کروایا ہے۔ نظریں پھیر کر اس نے آہستگی سے کہا۔ یہاں اونچائی سے وہ برج زیادہ بہتر نظر آ رہا تھا جس پر اس نے پرسوں ساکن و جامد خود کو بے بس کھڑے پایا تھا۔ اس منظر کی تابناکی شہد رنگ آنکھوں میں اب تک سما کر اسے الجھائے ہوئے تھی، مگر زیر توجہ اور بہت سے معاملات تھے۔ تو پھر کون تھا؟ وہ چونکی نہیں۔ کال کرنے والے کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں، ہاں کال کروانے والے کی ضرور ہے۔ اس کی مبہم بات پر میزاب نے چہرہ پھیرا۔ کیا مطلب؟ مطلب منظور کرامت ہے ان کالز کے پیچھے۔ اس کی اطلاع پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ جانتی جو تھی ہاتھ سے جانے والی زمین اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہوگی۔ میزاب کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کو وہ زمین آگے کسی اور کو بیچ دینی چاہیے۔ عباس نے متوقع حالات کے سبب پر خلوص مشورہ دیا۔ نہیں، دادا جان اس زمین کو جانے نہیں دے سکتے۔ اس عجیب بات پر عباس نے چونک کر اس کے نیم رخ کو دیکھا۔ تو گھر کے کسی مرد کے نام کر دیں۔ اس کا مشورہ سیدھا سا تھا۔ میزاب دھیرے سے مسکرا دی اور وہ مسکراہٹ اتنی مزمحل تھی کہ عباس جانثار نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ اصفہان بزنجوں کے بعد اس خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا جانثار۔ دادا جان بوڑھے ہو چکے ہیں، دشمنوں کے حملے وہ اپنے وجود پر نہیں سہ سکتے۔ اس بہت کچھ سمجھتے سمجھاتے انداز پر عباس جانثار نے چہرہ پھیر لیا۔ تاثرات مضطرب ہونے لگے۔ ہر وہ زمین اور معاملہ جو دادا جان کے لیے اعزاز کی طرح اہم ہے، اس کے میڈل اور تمغے میرے نام ہی کیے جا سکتے ہیں۔ وہ جیسے اپنے ارد گرد بڑھتے دشمنوں کی موجودگی سے بخوبی واقف تھی۔ مدثر بھی تو ہے۔ عباس کے اگلے اصرار پر میزاب نے بے اختیار اس کو دیکھا۔ وہ دادا جان کی بیٹی کا بیٹا ہے جانثار۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ باقی مرد اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے انداز میں کچھ تھا، کچھ چونکا دینے والا۔ بہت کم ظرف مرد ہیں پھر تو۔ عباس کے ناگوار لہجے پر میزاب ٹھٹکی۔ تیسری بار اسے عباس کے لہجے میں ناپسندیدگی اور ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ 2 بار تب ہوئی تھی جب وہ میزاب کا باڈی گارڈ نہیں بنا تھا۔ یہاں سب کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مست ہیں۔ اس کے کمزور دفاع پر عباس نے نفی میں سر ہلایا۔ آئندہ کوئی بھی انجان نمبر سے کال آئے آپ ریسیو نہیں کریں گی۔ موضوع بدل کر اس نے وہی بات کہی جو کہنا لازم تھی، اور اگر ضروری کال ہوئی، وہ واقعی عباس کے پروفیشنلزم سے متاثر ہوئی تھی، تو میں موجود ہوں گا، آپ مجھے دیں گی۔ اس باور کرواتی بات پر میزاب نے چہرہ جھکا کر ابھرتی مسکراہٹ روک لی جو عباس سے چھپی نہیں رہ سکی۔ اور میرے وکیل دوست نے اس آدمی کو رہا کروا دیا ہے۔ اس اگلی اطلاع پر میزاب تیزی سے اس کی جانب گھومی۔ سرمئی آنکھیں جس طرح جوش سے چمک کر پھیلیں، عباس کو آہستگی سے پیچھے ہونا پڑا۔ واقعی میں؟ یا رب کعبہ! بے اختیار گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں موند کر سکھ کا سانس لیا۔ پولیس اس آدمی کا سراغ لگا رہی ہے جس نے پیسے دیے تھے توڑ پھوڑ کے۔ ظاہر ہے بہت رازداری سے کام کروایا گیا ہے۔ اس شاداب ہوتے چہرے سے نگاہ ہٹا کر جھکاتے ہوئے اسی بے تاثر لہجے میں بات مکمل کی گئی۔ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عباس نے چہرہ اٹھا کر ان سرمئی آنکھوں کی بجھتی جوت کو بے حد توجہ سے دیکھا۔ آپ مہرے چلانے والے کو جانتی ہیں نا؟ ریلنگ پر آگے کو جھک کر دیکھتی عورت کی ایک ایک جنبش پر نگاہ رکھے اس نے ایک قدم آگے آ کر کہا۔ جانتی ہوں۔ نیچے جاری دعوت میں موجود لوگوں پر نگاہ جمائے اس نے مدھم سا کہا۔ عباس نے بھی چہرہ جھکا کر ان نگاہوں کے تعاقب میں روشنیوں میں نہائے دالان کو دیکھا۔ تبھی دوستوں سے باتوں میں محو مدثر کی نگاہ اوپر ٹیرس پر قدرے نیم اندھیرے میں کھڑی میزاب سے ٹکرائی۔ اپنے دوستوں سے معذرت کر کے وہ تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھا اور پھر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر پہنچا۔ زیب! پیچھے سے آتی پکار پر میزاب سے بھی پہلے عباس نے پلٹ کر مدثر کو دیکھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مدثر کہہ کر تیز قدموں سے اس تک آیا۔ ہاں کہیں سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کی بے چینی پر میزاب نے نرمی سے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس اکیلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ ایک نظر ساتھ سنجیدہ کھڑے عباس پر ڈال کر اس نے جس انداز سے کہا، میزاب چونک گئے۔ جانثار کے سامنے بات کر سکتے ہو؟ پلٹتا عباس اس آواز پر ٹھہر کر پلٹا۔ میزاب نے اسپات میں سر ہلا کر اسے جیسے یہیں کھڑے رہنے کا خاموش اشارہ کیا، پر وہ اپنی جگہ سے ایک قدم نہیں ہل سکا۔ کہو مدثر! مدثر کے چہرے کی ناپسندیدگی نظر انداز کر کے اسی نرمی سے کہا۔ تم جانتی ہو زیبی گھر میں کیا چل رہا ہے؟ مدثر کے قدرے مختلف سوال پر میزاب اور عباس ایک ساتھ ٹھٹکے۔ تمہارے چہرے کی بے خبری بتا رہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ مدثر کے یقین پر عباس نے ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اہم بات ہے کوئی؟ اس کو سوال کرنا پڑا۔ نانا جان تمہارے لیے واسم ربانی کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔
اس کے کچھ آشکار کرتے لہجے پر عباس کی بھویں سکڑی۔ ایز اے بزنس پارٹنر؟ میزاب کے تو اوپر سے اس کی بات گزر گئی تھی۔ نہیں، ایز اے لائف پارٹنر۔ اس کی اگلی اطلاع دھماکہ تھی۔ میزاب نے پھیلتی آنکھوں سے بے یقینی کے ساتھ پلٹ کر نیچے دیکھا جہاں ہاشم بزنجو باسم ربانی کے کندھے پر ہاتھ رکھے بے فکری سے کوئی بات کہہ کر ہلکے ہنس رہے تھے۔ اس نے آج ہی ان کو اچھی طرح باور کروایا بھی تھا۔ تو تم نہیں جانتی؟ اس کی خاموشی پر مدثر نے گہرا سانس لیا جبکہ عباس نے بغور اس کو دیکھا جس کا انداز لگائی بجھائی کرنے والوں جیسا تھا۔ بتانے کے لیے جزاک اللہ، میں دادا جان سے پوچھ لوں گی۔ چہرہ پھیر کر اپنے تاثرات بحال کر کے اس نے ایسے لہجے میں کہا کہ جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ لیکن تمہیں چاہیے کہ تم انکار کر دو۔ مدثر کے اضطراب سے کہنے پر عباس نے پلکیں سکیڑ کر اس کی بے چینی کا جائزہ لیا۔ میں اس بات کو دیکھ لوں گی مدثر، نرمی سے کہہ کر اس نے بات ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے سنجیدہ ہوتے تاثرات اور سائٹ پر کھڑے شخص کے اندر تک اترتی جلساتی نظروں پر وہ جو کچھ اور بھی کہنے لگا تھا، ارادہ ترک کر کے سر اس بات میں ہلا کر پلٹا اور واپس اندر چلا گیا۔ اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد عباس کے سرد سوال پر میزاب نے تحیر سے پلٹ کے اس کو دیکھا جو ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے ہاشم بزنجو کے ساتھ مسکراتے باسم ربانی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں؟ اس بے یقین استفسار پر عباس نے چہرہ پھیر کر معتجب پھیلی سرمئی آنکھوں کو دیکھا۔ زر کمال سے بہتر رضا ربانی لگ رہا ہے۔ اندر تک خود کو جھٹک کر اس نے سرسری سے کہا۔ میزاب نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا اور پھر اس موازنے نے ان سرمئی آنکھوں کو بجھا دیا، نہ جانے کیوں۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو۔ مغلوب کرتی کیفیت سے خود کو نکال کر اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے عین برابر کھڑے عباس کو چونکا دیا مگر جان نہیں سکی۔ کھانا لگ گیا ہے میزاب بی بی۔ ان کی خاموشی طویل ہونے کو ملازمہ کی آواز نے توڑا۔ میزاب نے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا۔ ہم آتے ہیں نائمہ بوا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں، وہ جب بھی عباس کے ساتھ ہوتی تھی ہم کا صیغہ استعمال کر کے اس بے نیاز رہتے باڈی گارڈ کو ٹھٹکا دیتی تھی۔ ابھی بھی سب ترک کر کے عباس جانثار نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ اس کی باس تھی اور عباس جانثار اس کا باڈی گارڈ، اور اس بات کا ادراک اس کو بہت اچھے سے تھا، بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ کچھ پیش رفت ہوئی؟ احتساب سنجرانی کو کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر کریم بخش سنجرانی ان کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بول کر ان کو چونکا گئے۔ بس 2 دن کا انتظار اور پھر مجھے خود ہی کرنا پڑے گا کچھ۔ داڑھی کھجاتے ہوئے ان کا لہجہ سخت تھا۔ داجی کو معلوم ہو گیا تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ جانتے تھے کہ احتساب سنجرانی کو جلد بازی ہر معاملے میں رہتی تھی۔ میں دیکھ لوں گا داجی کو، وہ جیسے پوری طرح سوچ چکے تھے۔ تم تھوڑا مزید صبر کر لو، مت بھولو کہ وہ عباس ہے، جس کام کا ارادہ باندھ لے اسے کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ ان کو دوسرے رخ سے یاد کروانا چاہتے تھے مگر احتساب سنجرانی نے سر جھٹکا۔ وہ عورتوں پر جتنا مہربان ہے یہ پورا قبیلہ جانتا ہے، اور ہمارا مقابلہ ہاشم بزنجو اور اس کے کل کی وارث عورت سے ہے۔ ان کے خدشات جائز تھے۔ کریم بخش نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ بزنجو خاندان کی بنیادیں بھی ہل جائیں اور کسی عورت کے کندھے پر بندوق بھی نہ رکھنی پڑے۔ تبھی کریم بخش سنجرانی نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے کہہ کر ان دونوں کو چونکا دیا۔ تم بے صبری کر کے اس کی بچھائی بساط کو الٹنے کی غلطی مت کرنا۔ 2 مہینے لگا کر اس نے اعتبار جیتا ہے بزنجو خاندان کا، اپنی بے صبری سے خاک مت کرو۔ وہ ان بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تبھی سنجیدگی سے کہا، جبکہ احتساب سنجرانی نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ بڑے بھائی کے سامنے ان کی کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، خصوصاً تب جب وہ غلط ہوں۔ عباس سے تمہاری بات ہوئی تو کیا کہہ رہا تھا؟ احتساب کو خاموش ہوتا دیکھ کے ان کے دائیں جانب بیٹھ کر کچھ تھپکتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کا تو چہیتا ہے تو آپ کی ہی زبان بولے گا۔ ان کے خفا انداز پر دونوں بھائیوں کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کریم سنجرانی نے مسکراہٹ دبا کر کہا، شکار کو ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں چچا، گرم شکار منہ جلا دیتا ہے۔ نخوت سے اس کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے کریم بخش سنجرانی کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ انہیں بے ساختہ اپنے چہیتے کی ذہانت، اس کی حاضر دماغی پر فخر محسوس ہوا۔ عباس جانثار کی وجہ سے ان کا سر ہمیشہ قبائل میں اونچا رہا تھا۔ اس کی بہادری، غیرت، اخلاق اور عزت نے سنجرانی خاندان کو ایک الگ وقار اور مان عطا کر رکھا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، کریم بخش سنجرانی نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے احتساب سنجرانی کو تبا کر رکھ دیا۔ ہنس لیں آپ دونوں پہلے اچھی طرح۔ ان کے یوں دبنے پر ان دونوں بھائیوں سے ہنسی روکنا محال ہو گئی۔ ابھی تو ہمارے ہنسنے کے دن آئے ہیں احتساب، دشمنوں کا برا وقت آنے والا ہے تو تم ٹھنڈے رہو اور عباس کا انتقام دیکھو۔ اس سے زیادہ اس انتقام کے لیے کوئی حریص نہیں ہو سکتا۔ ان کی اگلی سنجیدہ بات بہت کچھ باور کرواتی ہوئی تھی۔ اس دشمنی نے اس سے اس کے ماں باپ چھینے ہیں، بدلے کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔
کریم سنجرانی نے بھی احتساب کو سمجھا کر ہلکا کرنا چاہا۔ وہ بات سے مان جانے والے انسان تھے۔ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کچھ زیادہ ہی اتاولا ہوا جا رہا ہوں۔ مجھے عباس کا سوچنا چاہیے کہ کیسے دشمنوں کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہا ہوگا۔ احتساب سنجرانی کا چہرہ مزمحل ہونے لگا۔ عباس سے ان کو بھی سب کی طرح بے حد محبت تھی، مگر وہ اس کی بے حد نرم اور مہربان طبیعت سے بہت خائف رہتے تھے۔ وہ پہاڑوں کا بیٹا تھا، اسے یہاں کا سردار بننا تھا، انتقام لے کر ان کے کلیجے ٹھنڈے کرنے تھے، مگر سب کی طرح وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عباس کسی مشکل میں گرفتار ہو۔ صحیح کہہ رہے ہو، بس دعا کرو کہ اسے کوئی مشکل نہ گھیرے اس انتقام کے سفر میں۔ کلیم سنجرانی نے گہرا تھکتا سانس لیا۔ جب سے عباس گیا تھا، حویلی میں عجیب سی خاموشی طاری رہنے لگی تھی۔ حالانکہ سب لڑکے اور لڑکیاں شور شرابہ مچا کر اپنی مسلم موجودگی سے گھر کی رونق بڑھائے رکھتے تھے، مگر سب کو ہی بہت خدشات اور تحفظات لاحق تھے۔ اپنے ولی عہد کو دشمنوں کے نرغے میں بھیج کر سنجرانی خاندان چین لے بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سارا مال ناقص ہے۔ جواد کی کال پر دی گئی اطلاع پر اس نے پیشانی سے ہلا کر چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں کام میں منہمک میزاب رحمت نظر آ رہی تھی، اور پھر چہرہ جھکا کر ٹیب میں نظر آتی معلومات۔ اگر اس مال سے فلائی اوور بن گیا تو بہت جانی نقصان ہوگا جواد۔ اس کی سنجیدگی پر جواد نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا کرنا ہے آگے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عباس اس معاملے سے حاصل کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے آج رات کا وقت دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا ارادہ ہے، کچھ سوچ کر کہتے ہوئے اس نے کال منقطع کر کے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ آج میزاب رحمت کی باہر کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور رات کو ہی اس نے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ ذہن میں اگلا لاہے عمل ترتیب دیتے ہوئے وہ اپنے آفس سے نکل کر دروازہ کھٹکھٹا کر میزاب کے آفس میں داخل ہوا۔ وکیل صادق خان سے ملنا چاہتا ہے۔ عباس کی اطلاع پر میزاب نے چہرہ اٹھا کر ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ صادق خان کون؟ اس کی لا علمی پر عباس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہی بندہ جس نے زرید سکندر کے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس کی یاد دہانی پر میزاب کے ہاتھ سے آہستگی سے پین پھسل کر فائل پر گرا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو میں وکیل کو صادق خان کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل پر میزاب نے چند لمحے کو کچھ سوچا، اور پھر سائڈ پر رکھی کلچ سے ATM کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وکیل کا کام بس ضمانت کروانا تھا، میں مزید اس معاملے کو بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ عباس کی سیاہ بھویں تعجب سے اکٹھی ہوئیں۔ میری زرید سکندر سے بات ہوئی ہے، اس نے کیس واپس لے لیا ہے۔ یوں ہی کارڈ بڑھائے اس نے مزید وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ کر عباس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ صادق خان کی کسی باہر ملک سیٹل کرنے میں تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس اگلے سوال پر عباس نے بغور ان مضطرب تاثرات کو دیکھا۔ وہ ایک انجان غیر ضروری شخص کے لیے کیوں آؤٹ آف دی وے جا کر تحفظ کا اہتمام کر رہی تھی۔ جو بھی خرچہ آئے گا میں اٹھاؤں گی، مگر صادق خان کے یہاں سے باہر جانے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میزاب کی اگلی بات پر عباس نے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کا کارڈ لے لیا۔ جیسا آپ کہیں، نرمی سے کہتے ساتھ وہ واپس پلٹ کر آفس کا دروازہ پار کر گیا۔ میزاب چند لمحے یوں ہی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے عباس کے چہرے پر ناسمجھی بھرے سوال پڑھ لیے تھے، اور وہ ان کے جواب کے لیے بھی تیار تھی، تو پھر اس نے ان سوالوں کو زبان کیوں نہیں دی؟ خیر، کچھ عباس کی فطرت کو اب میزاب رحمت سمجھنے لگی تھی۔ جس معاملے سے اس کا اور اس کے پروفیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اس بارے میں یقیناً سوال کرنا اسے مناسب نہیں لگتا ہوگا۔ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے وہ قد آدم کھلی کھڑکی تک آئے اور بے ارادہ نیچے جھانکا۔ رقبی ویران پارکنگ میں سیاہ ہیوی بائک پر بیٹھتے عباس کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اس نے چہرہ جھکا کر جیسی تصدیق چاہی۔ میزاب کے دیکھتے ہی وہ سیاہ ہیلمٹ پہن کر ہیوی بائک گولی کی سپیڈ سے سنسان پڑی پارکنگ لاٹ سے باہر نکال لے گیا۔ یہ پارکنگ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ تمام سٹاف اور کسٹمرز مال کے سامنے والی اور بیسمنٹ والی طویل پارکنگ استعمال کرتے تھے، اور بہت سے سٹاف کے لوگوں کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ پیچھے کوئی الگ تھلگ پارکنگ بھی ہے۔ مجھے غلط لگا ہوگا۔ سر جھٹک کر واپس وہ ورکنگ ڈیسک تک گئی۔ بہت سا کام اس کی توجہ مانگ رہا تھا۔ اگر ہم اس آفس سے نکل کر بہت ساری منزلیں طے کر کے نیچے آ کر اس سنسان پارکنگ لاٹ سے نکلے بائک کا پیچھا کریں تو ہمیں بائک گولی کی رفتار سے آبادی سے ہٹ کر انڈسٹریل ایریا میں جاتی نظر آئے گی۔ ہیلمٹ اتار کر رائڈر نے بائک کے سینے پر رکھا اور ایک جس میں اتر آیا۔ وہ ابھی بھی فارمل ڈریس پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، جو کہ اکثر ممالک میں باڈی گارڈز پہنتے ہیں۔ ایک پل کو کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہیلمٹ دوبارہ سے اچھی طرح پہن کر اس کا
स्याह शेड नीचे गिराया और फिर तेज कदमों से साइड पे खड़ी कई एकड़ पर फैली फैक्ट्री की जानिब बढ़ा, जहाँ लोगों का जमगफीर काम कर रहा था। ये फैक्ट्री मुल्क के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट घराने की थी, और किसकी थी ये आप समझ चुके होंगे। आगे के रश और जाफिशानी से काम करते वर्कर्स को नजरअंदाज करके वो तेज कदमों से फैक्ट्री की बैक साइड पे गया, जहाँ उसे अधखुला दरवाजा नजर आया। एक पल को सोचकर उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, तभी उसको एक फूड डिलीवरी वाला आता नजर आया। उसको रोककर वॉलेट से अच्छी खासी रकम थमाकर ऑर्डर लेते हुए उसको जाने का इशारा किया, और लड़का तो इस मेहरबान इफ्ताद पर हैरत और खुशी से वापस बाइक भगा ले गया। कोट और स्याह टाई उतार कर साइड ड्रम में डाल के उसने गिरेबान के बटन खोलकर अफसा तासुर दिया। अब वो स्याह शर्ट और स्याह ड्रेस पैंट में मलबूस था। इधर उधर देखकर थोड़ी सी मिट्टी हाथों पर लगाकर स्याह पैंट पर लगाते हुए उसने सुर्ख दरवाजा मुकम्मल खोला और अंदर कदम रखा। अंदर तवील राहदारी में नीम अंधेरा था, मगर आखिर में नजर आती रोशनी पर तेज कदमों से आगे बढ़कर जैसे ही सामने से आते वर्कर्स को देखकर साइड पर होने लगा, पीछे कमरे से निकलता आदमी उसको देखकर चौंका। ओए, कौन हो तुम? उस ऊंची आवाज पर दो आदमी और वहां नासमझी से आए। आपका ऑर्डर सर। बाहर कोई ऑर्डर लेने कॉल के बावजूद नहीं आया। हाथ में थाम रखा बैग सामने करके उसने उन बंदों को पुरसुकून कर दिया। अहमद सर को कहो कि खाना आ गया है। जिसने उसे रोककर सवाल किया था उसने अकब में खड़े बंदे को इशारे से जाने को कहा। ये यहाँ तरतीब से रख दो। साइड कमरे का दरवाजा खोलकर उसको अंदर तवील मेज पर खाना सर्व करने को कहते हुए उसने वॉलेट से पैसे निकालकर उसके जाने बढ़ाए, जिसे तेजी से थाम लिया गया। ओके सर, जल्दी से कहकर उस ऑर्डर को खोलकर वो सब कुछ बड़ी तरतीब से हर कुर्सी के सामने टेबल पर रखने लगा। एक मोहतात नजर दरवाजे पर खड़े बंदे पर डालकर उसने पतला बेहद बारीक स्याह रंग का बग निकालकर स्याह डिस्पोजेबल बाउल के हैंडल के अंदरूनी हिस्से में लगा दिया। हो गया, आहिस्तगी से कहकर पलटते हुए वो जिन कदमों से गया था उन्हीं कदमों से वापस आ गया। कोट को यूं ही झाड़ कर पहनते हुए उसने टाई कोट की जेब में डाली और फिर तेज कदमों से बाइक की जानिब आया। फैक्ट्री के अकब में जंगल था। उसे उस फैक्ट्री के मैदान में ही रहकर वहाँ की गुफ्तगू सुननी थी। तभी बाइक भगाकर जंगल में खड़ा करके एयरपोर्ट्स लगा के सेलफोन आंखों के सामने किया, जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी। आज ये दावत किस खुशी में है? अंदर बहुत से मर्दों के बोलने की आवाजें आ रही थी। तभी किसी एक ने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। ये तो अहमद सर ही बता सकते हैं। मुस्कुराती आवाज उसी शख्स की थी जिसने उसको ऑर्डर के पैसे दिए थे। नया प्रोजेक्ट जो शुरू होगा उस पर हमें डबल पेमेंट मिलने वाली है, तो जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता किसी ने भाप भी नहीं निकाली मुंह से। वो शख्स यकीनन अहमद था। उस मुस्कुराते लहजे पर हेलमेट पहने शख्स ने शेड ऊपर किया। अब के संजीदा शहद रंग आंखें बहुत नुमाया थी। सर, ये सब इतनी राजदारी से क्यों हो रहा है? मीडिया तक इस बार नहीं जानता इस प्रोजेक्ट के बारे में। खाना खाते हुए एक शख्स ने सरसरी से सवाल उठाया। मुदस्सिर साहब नहीं चाहते कि मीडिया इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो खास लोगों के लिए बना रहे हैं, तो नहीं चाहते कि उनकी नेकी मंजर पर आए। उस अहमद नामी शख्स की बात पर उन संजीदा आंखों में तमस्खुराना लहर दौड़ी। माल इस बार मेन फैक्ट्री से भी नहीं जा रहा तो कहाँ से जा रहा है? वो सवाल किया गया जिसके लिए वो शख्स यहाँ आया था, और फिर उस अहमद नामी बंदे ने जो कुछ मुस्कुराती आवाज में कहा उस पर हेलमेट में से झांकती गहरी दिलकश आंखों में तैश उठने लगा। एयरपोर्ट्स कान से निकालकर उसने बाइक को किक मारी और एक बार फिर उसकी बाइक हवाओं से बातें करती आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में फूड डिलीवरी के पैसे उसने किसी बुजुर्ग को दे दिए और कुछ देर बाद ही वो दोबारा से अल रहमत मॉल की पिछली पार्किंग में अपना बाइक खड़ा करके सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। हर सोचता कदम किसी गहरी सोच की अक्कासी कर रहा था। कोई लाहे अमल तरतीब देते हुए उसके कदम जैसे ही आखिरी सीढ़ी के पास बने रेस्ट रूम तक पहुंचे, उसकी गहरी सोच में दरार आई। चेहरा फेर कर आवाज की सिमत वहां देखा जहां मिजाब रहमत खड़ी सेल फोन पे कोई जरूरी बात कर रही थी। इससे पहले कि वो बगैर चाप के आगे बढ़ता उस पुकार पर चेहरा फेर के दोबारा उसको देखा, जो उसको न जाने क्यों ताज्जुब और तफक्कुर से देखते हुए करीब आ रही थी। तुम ठीक हो? उस सवाल पर स्याह हमें नासमझी से उठी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मजीद फासला तय करके कबल इसके वो परेशानी से उसका बाजू थामती। अब्बास 2 कदम तेजी से पीछे हुआ। जी मैं ठीक हूँ। उसका जहन कुछ और सोच न रहा होता तो जरूर इस परेशानी की वजह भांप लेता। तो फिर ये क्या हाल किया हुआ है? तहीर से कहते हुए उसने अब्बास को चौंका दिया। चेहरा झुकाकर उसने अपने कपड़े देखकर बेख्तियार आंखें बंद की। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बर वक्त जुमला वो घर नहीं सका, तभी चेहरा उठाए बगैर हाथ से कपड़े झाड़कर सीधा हुआ। चेहरा जैसे ही उठा अपनी जानिब मतवज्जा उन सुरमई आंखों पर ठहरा। वो आंखें अंदर गहराई में उतर के जान लेने के दर पे थी। सच सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं है? तुम मुझे बता सकते हो। आखिर में लहजा जिस तरह मध्यम हुआ अब्बास उसे देख कर रह गया। अगर किसी मुश्किल में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
اس مہربان آفر پر عباس کی اٹھی نگاہ بے اختیار جھکی۔ ان سرمئی آنکھوں کی شفافیت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ دیکھو، میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے کوئی بھی پریشر ہو تم پر تو تم پہلے اپنا سوچنا۔ میں پھر سے دوہرا رہی ہوں۔ دوبارہ سے وہی بات بتائی گئی جو نہ جانے کتنی بار اس کو سنائی جا چکی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میزاب کو کیا لگ رہا ہے۔ کچھ کہے بغیر عباس نے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر اس کا ATM واپس اس کی جانب بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑی اور کام ہو گیا۔ ان سوال مانگتے تاثرات پر اس نے اپنے سے دھیان ہٹانے کو مطلع کیا۔ کیسے ہوا؟ اس کی نہ سمجھی جائز تھی۔ جواد نے اس کی ہیلپ کی ہے۔ اس کے کوئی رشتہ دار باہر رہتے ہیں تو وہی انتظام کیا ہے۔ اس وضاحت پر میزاب نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ ویسے اس شخص کو مجھ سے بھیجنا اتنا ضروری نہیں تھا۔ وہ وجہ جانتا تھا مگر جاننا چاہتا تھا کہ سامنے کھڑی عورت اس پر اب کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ ضروری تھا جانثار۔ اقتدار کی جنگ میں ہمیشہ کمزور ہی ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ صادق خان کو استعمال کرنے والا شخص اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو کیوں ایک مجبور آدمی کو پسنے دیا جائے اس سب میں؟ اس تفصیلی جواب پر عباس نے بغور تھکے تاثرات کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں کہ صادق خان کو کس نے استعمال کیا؟ اگلے مدھم سوال پر میزاب اپنے کسی خیال سے چونکی۔ نہیں، اور تمہیں بھی اس معاملے میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی تجسس والی فطرت کو سمجھنے لگی تھی، تبھی لپٹ کر سیڑھیوں کے پاس موجود دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ کھولا۔ آنا نہیں؟ ان قدموں کو نہ محسوس کر کے دروازے سے اندر جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر وہیں کھڑے عباس کو دیکھا۔ مجھے ایک کال کرنی ہے، آپ جائیں۔ نگاہ جھکا کر نرمی سے کہتے ہوئے اس نے سیل فون جیب سے نکالا، جبکہ میزاب اس بات میں سر ہلا کر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ وہ وہیں بند دروازے کو دیکھتا رہتا اگر جو کال دوسری جانب سے اٹھا نہ لی جاتی۔ میں نے ریکارڈنگ سن لی۔ جواد کی آواز پر اس نے نگاہیں پھیر کر دیوار کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس آڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ جواد کی بات پر عباس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں DSP کس نے بنایا ہے؟ اس سنجیدہ سوال پر دوسری جانب جواد ہنک ہوا اور پھر دانت پیس لیے۔ تو پھر کیا حکمت ہے اس آڈیو میں؟ آپ جیسا دانشور شخص بتانا پسند کرے گا؟ دانت کچکچا کر سوال کیا گیا۔ ابھی نہیں، آج رات اپارٹمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے، کہہ کر اس نے کال کاٹ کر جواد کو دل ملانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی حالت، تبھی مطمئن چہرے کے ساتھ دروازہ کھول کر آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اسے آج رات اپنے گھر جانے کی اجازت بھی لینی تھی میزاب احمد سے، کیونکہ مزید وہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج کیسے 2 ہفتے بعد اس غریب خانے کو رونق بخش دی آپ نے؟ کمرے سے باہر نکلتے شجاع کی صوفے پر بیٹھتے عباس تک نظر گئی تو مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس تک آیا، جس نے چہرہ پھیر کے اسے گھورا۔ یہ تم ہی ہو نا جو میرے خلاف احتساب چچا کے کان بھر رہے ہو؟ اس کے سوال کے بجائے یقین پر شجاع تیزی سے اس تک آیا۔ کیا مطلب؟ احتساب ماموں نے کچھ کہا آپ کو؟ اس کے چہرے کی تفکر پر عباس سے نفی میں سر ہلا کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ بس ویسے ہی، جانتے ہو نا تم کتنے جلد باز ہیں۔ اس کی بے پرواہی شجاعت کے لیے یکسر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے خاندان میں واحد ایسا شخص تھا جسے کوئی کچھ بھی کہہ کر دبا نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایسے بے پرواہی نہیں دکھاتا تھا۔ کچھ پلان کر لیا ہے کیا آپ نے؟ اس کے مطمئن انداز شجاع کو بتانے کو کافی تھے کہ عباس جانثار دشمن پر پہلی مہلک ضرب لگانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ قبل اس کو عباس جواب دیتا، باہر قریبی دروازے سے پاس ورڈ کھولے جانے کی آواز آئی اور پھر جواد اندر آیا۔ السلام علیکم۔ شجاع تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شجاع؟ جواد نے آگے آ کر اس کا کندھا تھپکا۔ میں بالکل ٹھیک۔ یہ آپ دونوں کا آج یہاں ٹپک پڑنا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے مشکوک انداز پر ان دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سنا ہے کہ عباس تمہیں کھڈے لائن لگا چکا ہے۔ جواد کہاں دوپہر والا بدلہ بھول سکتا تھا، جبکہ شجاعت کا منہ تیزی سے کھلا۔ عباس نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ لگائی بجائی کے بعد کمرے میں آ جانا۔ اٹھ کر عباس اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ شجاعت نے دانت پیسے۔ ظاہر ہے وہ اس کے سامنے کوئی بھی پلان بنا کر اسے شامل نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹا ہونا بھی بڑی مصیبت تھی، یہی جانتے بوجھتے داجی نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ بند کر کے جواد اس کی جانب بڑھا، جو سفید بورڈ پر سرخ مارکر سے جھک کر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اسٹڈی بالکل خالی تھی۔ صوفے، کرسیاں اور ٹیبل کے علاوہ وہاں اسٹڈی کے نام پر ایک کتاب بھی نہیں تھی۔ یہ اس کی بلوچستان والے گھر سے یکسر مختلف اسٹڈی تھی۔ یہاں کتابوں کے بجائے ایک دیوار پر جگہ جگہ اخبار کے تراشے اور مختلف کاغذات چسپاں تھے، جن میں بہت اہم معلومات درج تھی، جبکہ اسٹینڈ کے اوپر سفید بورڈ پر آگے کے لاہے عمل کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اور اس سب سے ایک بات صاف ظاہر تھی کہ عباس جانثار کا دشمن پر چڑھائی کرنے کا ایک ایک عمل پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہر چال اس کے ذہن میں پہلے سے ترتیب پا چکی تھی۔ تو یعنی ہمیں اس ناقص مٹیریل والی فیکٹری پر چھاپا مارنا ہے؟ جواد نے اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔
صرف چھاپا مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، بات دے دلا کر ختم ہو جائے گی۔ ہمیں میڈیا کو انوالو کرنا ہے۔ کاشف اور مدثر بزنجو جس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میڈیا کو بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتے، تو لگتا ہے معاملہ کافی سنجیدہ ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات لگ رہی ہے۔ عباس کے سوچتے انداز پر جواد نے بھی چونک کر سر ہلایا۔ تو تم ان کی تباہی سے پہلے جگ ہنسائی چاہتے ہو؟ جواد کے مسکراتے استفسار پر عباس نے کندھے اچکائے۔ کام ایسے کرنے ہی نہیں چاہیے جو ذلت اور جگ ہنسائی کا موجب بنے۔ اس کی پہلو تہی کمال تھی۔ اور اس سب میں تمہاری باس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جواد نے کہتے ہوئے اس کو چونکا دیا۔ میں نے کہا نا، میرے انتقام میں عورت شامل نہیں۔ ان کا مدثر اور کاشف بزنجو کے کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے مدلل جواب پر جواد نے چونک کر اس کے سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ فیملی بزنس ہے یہ بزنجو خاندان کا۔ یہ تو میزاب رحمت نے اپنے باپ کی کرسی سنبھالی ہے، ورنہ ہاشم بزنجو کی پاور آف اٹارنی اسی کے پاس ہے۔ مت بھولو کہ وہ بزنجو خاندان کا حصہ ہے۔ جواد بہت کچھ باور کروانا چاہتا تھا، تبھی عباس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ مجھے تم میرے مقصد پر فوکس کرنے دو گے؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے جس طرح عباس نے تپ کر کہا، جواد نے ٹھٹک کر اسے بغور دیکھا۔ میزاب رحمت کا ذکر تمہیں تمہارے مقصد پر فوکس کیوں نہیں کرنے دے رہا؟ جواد کے اگلے مشکوک سوال پر عباس نے کرنٹ کھا کر تحیر سے اس کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے؟ جس طرح بدک کر اس کا لہجہ سخت اور تیز ہوا، جواد تیزی سے اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ جانتا تھا عباس اس کا گلا بھی دبا سکتا ہے۔ فضول باتوں کے بجائے کام پر دھیان دو۔ سختی سے اسے جھٹک کر وہ جھکتے ہوئے سفید بورڈ پر پھر سے کچھ لکھنے لگا۔ دے لیتے ہیں۔ ٹھٹائی سے دانتوں کی نمائش کروا کر وہ ٹیبل پر پڑی فائلوں کی جانب بڑھا، جن میں بزنجو خاندان کے ہر سیاہ اور سفید کا دفن کیا گیا حساب تھا۔ تم کل ہمارے ساتھ ہوگے؟ فائل سے نظر اٹھا کر جواد نے کل کی ریڈ کے بارے میں جاننا چاہا۔ تمہیں پولیس والا کس نے بنایا ہے؟ پلٹے بغیر بڑی ہی سنجیدگی سے ہر بار کا پوچھا جانے والا سوال آیا۔ CSS کیا ہے میں نے، جواد نے روب جھاڑنا چاہا۔ جی، اور میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ پھر بھی یہ حالات ہیں۔ اتنا بے تکا سوال، سیریسلی؟ اب کے پلٹ کر جواد کو تل ملانے پر مجبور کر دیا۔ تم دوست ہو تو دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ دانت کچکچا کر اس نے عباس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ جان کر خوشی ہوئی۔ چہرہ واپس پھیر کر بہت مشکل سے عباس سے مسکراہٹ ضبط کی۔ جواد نے ارد گرد دیکھ کر پاس پڑا کشن اٹھا کر پوری قوت سے اس کی جانب پھینکا، جسے پلٹے بغیر ہاتھ فضا میں بلند کر کے نہایت سہولت سے کیچ کر لیا گیا۔ نشانہ بھی کچا ہے۔ سائڈ صوفے پر کشن رکھ کر اس نے جواد کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس کو ہاتھ تسلیم کرنی پڑی۔ اس کے سامنے عباس جانثار تھا۔ جواد کو سارا فول پروف پلان پھر سے اچھی طرح باور کروا کر وہ رات گہری ہونے سے پہلے اپنے اپارٹمنٹ سے واپس قصر بزنجو چلا گیا تھا۔ کانفرنس روم میں وہ اہم میٹنگ میں تھی جب تیزی سے دروازہ کھول کر کائنات اندر آئی۔ اس کے چہرے پر جو بدحواسی اور ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اس پر میزاب نے چونک کر اس کو دیکھا اور لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ڈائس کے پاس سے اس تک آئی۔ کیا ہوا مس کائنات؟ اس کو اضطراب سے باقی سٹاف کو دیکھتا پا کر میزاب شیشے کا دروازہ کھول کر باہر راہداری میں لے آئی۔ میم، آپ کو خبریں دیکھنی چاہیے۔ کائنات کی پریشان بات پر اس نے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا اور چونک گئی۔ فون میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے بند تھا اور اب اس پر آتی ہاشم بزنجو، مدثر اور کاشف بزنجو اور اتنے سارے میڈیا پرسنز کی لاتعداد مس کالز آتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اس کا بہت سے میجر میڈیا آؤٹ لیٹ سے رابطہ تھا، کئی پروگرامز میں وہ چیف گیسٹ جا چکی تھی، بہت سے اکنامک فارمز پر اس کی میڈیا سے بات چیت ہوتی تھی، تبھی اس کو بہت سوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا تھا۔ سب کو نظر انداز کر کے اس نے ہاشم بزنجو کو کال ملائی، جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔ میں میٹنگ میں پھر سے ایسا ہوا کہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر اس کی منقطع کر کے ہاشم بزنجو اپنی کہنے لگے، تمہیں کب سے سب کالز کر رہے ہیں؟ لاپرواہی کی حد ہوتی ہے میزاب۔ ان کے سخت لہجے پر ایک پل کو وہ ٹھٹکی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس سے کبھی سختی سے بات نہیں کی تھی، جب بھی شدید پریشانی یا مشکل ہوتی تھی وہ اسی سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ سب خیریت؟ تکرار ترک کر کے اس نے آہستگی سے کہا، مدثر کے آفس پر پروسیکیوشن کی ریڈ ہوئی ہے۔ ان کی اگلی بات پر میزاب نے پیشانی سہلائی۔ ان کے پاس اس کے خلاف وارنٹ تھا؟ اس کے اگلے سوال پر ہاشم بزنجو جو کچھ کہنے لگے تھے خاموش ہو گئے۔ ہاں، مگر کیا یہ اہم ہے؟ جلدی سے پروسیکیوشن آفس جاؤ۔ میڈیا نے اتنا ہنگامہ مچا رکھا ہے کہ میں اور کاشف سامنے نہیں آ سکتے۔ ان کی اگلی بات پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ ریزن کیا ہے ریڈ کا؟ اسے اہم سوال کرنے ہی تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس معاملے کو بھی اسی نے سنبھالنا تھا۔ فلائی اوور کے لیے ناقص مال کا استعمال کرنے کے الزام پر۔
उनकी वजाहत पर मिजाब कायनात को अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में जाने का इशारा करके खुद चलती हुई राहदारी के आखिरी सिरे तक आई और बेइरादा खिड़की से नीचे झांका। नीचे पार्किंग के पास और मॉल की मेन एंट्रेंस के सामने मीडिया के लोगों के जम गफीर को देखकर उसे मामले की संगीनी का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया। कुछ सोचकर उसने तेजी से अपने वकील को कॉल करके उसे सारी सूरत हाल से आगाह करके पहले मुदस्सिर से मिलने का कहकर कॉल मुनक़ता की। तभी काशिफ वजंजो की कॉल आने लगी। मैंने सुन लिया है दादा जान से। पीछे से आता अब्बास उस आवाज पर ठहर कर उस तक आया। तो फिर तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? दूसरी तरफ काशिफ वजंजो का इज़्तिराब वो समझ सकती थी। मैं मीटिंग में थी और मुझे अभी इत्तला मिली है। आप परेशान ना हो, मैंने अपना वकील भेजा है मुदस्सिर की तरफ और वो जो अपनी बात मुकम्मल करने लगी थी, काशिफ वजंजो के एकदम चीख उठने पर बेख्तियार सेल फोन कान से परे किया। तमाशा देखने के बजाय कोई अमली किरदार अदा करो, अपने कनेक्शन काम में लाओ। मीडिया जो हर जगह भौंक रहा है उसको कोई हड्डी देकर खामोश करवाओ। उनके तेजी से कहे जाने पर मिजाब की संजीदगी बढ़ने लगी। मुझे अभी इत्तला मिली है चाचू, और जो कुछ मेरे बस में होगा हमेशा की तरह मैं करूंगी, मगर मुझ पर चिल्लाने के बजाय आप भी हाथ पैर मारें। सख्ती से कहकर उसने कॉल मुनक़ता कर दी। ये उसके लिए गैर मामूली नहीं था, मगर क्राइसिस के वक्त में बजंजो खानदान तहम्मुल और फूंक फूंक कर कदम उठाने के बजाय यूं ही मिजाब पर चढ़ाई करते थे, क्योंकि उसी के इख्तियार में सब कुछ था। वही हर छोटी बड़ी बारीकी को जानती थी और वही वाहिद थी जो क्राइसिस में अकल और समझ बूझ को बेदार किए रखती थी। अभी भी उसे ही कुछ करना था। कुछ सोचकर जैसे ही वो पलटी, पीछे खड़े अब्बास को देखकर उसकी हल्की सी चीख बेसाख्ता थी।